العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ صبح رمضان میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آج رمضان مبارک کا 28واں روزہ پاکستان میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس روزے کو قبول فرمائے۔ رمضان کی نیکیاں جو ہم کر سکے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی مقبول فرما کر ہمارے لیے ذریعہ نجات آخرت بنائے۔ آج سلسلے کا موضوع ہے دوستی کا معیار۔ دوست کس کو بنانا چاہیے؟ دوستی کس سے کرنی چاہیے؟ اچھے دوست کی کیا پہچان ہے؟ برے دوست کی کیا پہچان ہے؟ اچھے دوست کے فوائد کیا ہیں اور برے دوستوں کی صحبت کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ اس حوالے سے انشاءاللہ مدنی پھول لیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں سلسلے میں شامل ہونا تو اسکرین پر نمبرز آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، ان نمبرز پر آپ کالز کیجئے۔ انشاءاللہ جتنا ممکن ہوگا آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کریں گے۔ آپ شرعی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، استخارہ کروانا چاہتے ہیں، روحانی علاج معلوم کرنا چاہتے ہیں یا کلام کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کالز کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کریں گے۔ آپ کے میسیجز بھی ہم پڑھ کے سناتے ہیں جو آپ واٹس ایپ نمبر پہ بھیجتے ہیں۔ ساتھ ہی سوشل میڈیا کے جو ناظرین ہیں انہیں بھی ہم سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ اگر سوشل میڈیا کے ناظرین میسیجز بھیجتے ہیں تو کچھ نہ کچھ میسیج ان کو بھی ہم پڑھ کے سناتے ہیں تاکہ ان کی دلجوئی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کو ہمارے لیے ذریعہ نجات آخرت بنائے۔ آئیے تلاوت قرآن مجید سنتے ہیں، مگر پہلے اچھی نیت فرما لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے، ثواب آخرت کمانے کے لیے تلاوت قرآن سنوں گا، کلام سنوں گا، سلسلے میں شامل رہوں گا، جو مدنی پھول سنوں گا اس پر عمل کروں گا اور دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سماعت کی اب آئیے کلام میں شامل ہو جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میرے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی اچھی نیتوں کے ساتھ نعت شریف سننے میں شامل ہو جائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے بالا
اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے آتا ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ہے ویسے ہی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مزددی کے ہیں، غمزدوں کو رضا مزددی کے ہیں، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی۔ ماشاءاللہ۔ مزید چل کے ناظرین آپ کو یہاں ہم یہ بھی بتاتے چلیں انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد ہمارے سلسلے میں شہزادہ عطار حاجی ابو اسید عبید رضا عطاری سلمہ الباری بھی شرکت فرمائیں گے۔ اگر آپ شہزادہ عطار سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ کالز ریکارڈ کروائیے، میسیجز بھیجنا چاہتے ہیں ان کے حوالے سے تو میسیج بھی کر سکتے ہیں، دعا کا کہنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ شہزادہ عطار سے ممکن ہوگا تو ہم آپ کے سوالات کے جوابات بھی لیں گے اور دعا کی بھی عرض کریں گے۔ سلسلہ ہے صبح رمضان اور آج موضوع ہے دوستی کا معیار، دوست کسے بنانا چاہیے۔ اس حوالے سے اولاً شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی گلستان سعدی میں سے ایک شعر کا مفہوم یا ترجمہ وہ عرض کرتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ صحبت کا اثر کیا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک روز خوشبو والی مٹی حمام میں مجھے ایک دوست کے ہاتھوں سے ملی۔ میں نے اس مٹی سے کہا تم مشک ہے یا عنبر کہ تیری دلکش خوشبو نے مجھے مست و بے خود کر دیا ہے۔ یہ سن کر مٹی نے کہا میں تو حقیر مٹی تھی، مٹی تو مٹی ہوتی ہے، میں تو حقیر مٹی تھی، لیکن ایک مدت تک میں پھولوں کی صحبت میں رہی تو ان کی ہم نشینی کے جمال نے مجھ میں اثر کر دیا کہ میں خوشبودار ہو گئی، ورنہ میں تو وہی خاک و مٹی ہوں جو پہلے تھی۔ اب جو خوشبو تم دیکھ رہے ہو، سونگھ رہے ہو، تو یہ خوشبو میرا اپنا کمال نہیں بلکہ پھولوں کی صحبت کا اثر ہے۔ تو یہاں سمجھانا شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جب بندہ کسی ایسے آدمی کی صحبت میں بیٹھتا ہے جو مہکنے والا اور مہکانے والا ہوتا ہے، یعنی نیک ہوتا ہے اور نیک بنانے والا ہوتا ہے، تو اس کی صحبت کا اثر اس پر آتا ہے۔ تو لہذا دوست ایسا بنانا چاہیے جو ہماری آخرت میں ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دلانے والا ہو۔ دوست ایسا بنانا چاہیے کہ اگر ہم گناہ کی طرف بڑھ رہے ہوں
تو ہمیں روکنے والا ہو، نیکی کی دعوت دینے والا ہو، برائی سے منع کرنے والا ہو۔ دوست ایسا بنانا چاہیے کہ کبھی ہمیں غفلت میں دیکھے تو ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار کر دے۔ دوست ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے با جماعت ساتھ لے جانے کی کوشش کرے، نہ کہ دوست ایسا ہو کہ ہمیں گناہ کی دعوت دینے والا ہو، اور اگر ہم گناہ کریں تو بجائے ہمیں ملامت کرنے کے ہماری گناہ میں معاذ اللہ حوصلہ افزائی کرے، ہمیں شاباش دے، ہمیں آگے بڑھائے۔ ایسا دوست، ایسا ہم نشین نہیں بنانا چاہیے۔ مثال بڑی مشہور ہے مفتی صاحب، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بدلتا ہے۔ اب ہم نے دیکھا تو نہیں خربوزہ کیسے رنگ بدلتا، سنا ہے یہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بدلتا ہے، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا۔ تو جیسی صحبت میں رہیں گے ویسا اثر آ جائے گا، جیسا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے ان اشعار کے مفہوم سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ صحبت کی اہمیت یقیناً مفتی صاحب اسلام میں ہے، یعنی دوستی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے دوستی رکھنا، اللہ تعالیٰ کے لیے دشمنی رکھنا، اس طرح کے مفاہیم احادیث طیبات میں ملتے ہیں۔ دوستی کے معیار، دوستی کی اہمیت کے حوالے سے ہمیں کیا رہنمائی دی گئی، اگر اس بارے میں آپ مدنی پھول عنایت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی آیات مبارکہ کو اگر دیکھیں تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوستی کس سے کرنی چاہیے یا کون کس کا دوست ہوتا ہے یہ بھی بیان فرمایا، ٹھیک، اور کس کو دوست نہیں بنانا چاہیے یہ بھی بیان فرمایا۔ واہ، چنانچہ دوست کون ہوتا ہے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کیا بات، کہ مومن مرد و عورت آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ سبحان اللہ، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے کیا بات ہے، ہیں۔ دوست بھی ہیں، مومن ہیں۔ واہ، پہلا ایک تو وصف شرط ہے کہ بیان ایمان کر والا دیا ہونا۔ کہ ایمان والا، اور صحیح۔ پھر آگے کہ وہ دوست کیسا ہونا چاہیے یہ بھی بیان کر دیا کہ مومن جو دوست ہیں آپس میں ایک دوسرے کے تو وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پتہ چلا کہ دوست میں سب سے پہلا وصف، دوسرا وصف یہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے۔ ایمان کے بعد کہ دوست آپ کا وہ ہوگا جو آپ کو بھلائی کا کام کی طرف راغب کرے گا اور برائی سے روکے گا۔ یعنی مومن کی دوستی مومن ہی سے ہو، جی، اور پھر مومنین میں بھی وہ دیکھ لے، اسلام والے مسلمان اسلامی بھائیوں میں بھی وہ دیکھے کہ جو ہمیں نیکی کی دعوت دینے نیکی کی والے۔ دعوت دیں، برائی سے روکیں۔ ٹھیک۔ اور پھر دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو بیان فرمایا کہ کن سے دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، کہ اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ کہ ان میں بعض آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ٹھیک، یہ مؤمنین کے دوست نہیں ہو سکتے۔ صحیح۔ تو پتہ چلا کہ کفار سے دوستی کرنا جائز نہیں ہے، اسلام اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دیتا، کیونکہ اسی لیے حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا کہ انسان اپنے خلیل کے، اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم اور بہت زیادہ جو ہے جی۔ اگر اس میں سوچا جائے تو انسان کو غور و فکر کا موقع دیا گیا ہے کہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا دوست کے یعنی اگر آپ کسی کو پہچاننا چاہیں، آپ اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، اس کے دوست کو دیکھ لیں، آپ سمجھ جائیں گے وہ کیسا صحیح۔ ہے۔ یعنی یہ دین اس معنی میں بھی وسیع مفہوم ہے کہ دین ایمان و کفر کا معاملے کے اعتبار سے، اور اس کے علاوہ بھی، یعنی آپ اگر اس کی دینداری دیکھنا چاہتے ہیں کسی شخص کی تو دوست کو اس کے دیکھ ٹھیک لیجیے، ہے، وہ اچھا ہے یا برا ہے یہ آپ اس کی گیدرنگ سے جو ہے وہ اندازہ کر صحیح۔ سکتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں نا کہ رشتے کے لیے جب جاتے ہیں تو بس اوقات یہ دیکھا جاتا ہے اٹھتا بیٹھتا کہاں ہے، صحیح۔ تو پتہ چلا کہ اچھا، یہ بھی وہ لوگ دیکھتے ہیں جو سمجھتے ہیں، ورنہ تو آج کل ہاں، رشتے کے لیے بھی یہ چیز کہاں دیکھی جاتی ہے، صرف پیسہ ہی دیکھا جاتا ہے، وہی پیسہ دوستی ہے، میں گھر دیکھا بار۔ جاتا ہے، جو دوستی میں دیکھا جاتا جی ہے۔ جی جی، دوستی میں پیسہ ہی دیکھا جاتا ہے اللہ آج کل۔ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ اگر شیطان تجھے بھلا کر ظالم قوم کے ساتھ بٹھا دے تو یاد آنے کے بعد ان کے ساتھ نہ بیٹھ۔ صحیح۔ یہاں پر بری صحبت اختیار کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، درمیان میں حضور مخل ہوا معذرت، شہزادہ عطار حاجی عبید عطاری خوش نصیب معتکفین کی دستار بندی فرما رہے ہیں، ان کی بھی زیارت کرتے جائیے، شہزادہ عطار کی اور مدنی پھول بھی آپ سنتے جائیے۔ جی مفتی صاحب۔ یہ تھی تو آیات کریمہ، اور جہاں تک ہم احادیث طیبہ کی بات کریں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی پیاری حدیث فرمایا، بلا شبہ جنت میں یاقوت کے ستون ہیں جن پر زبرجد کے بالا خانے ہیں، ان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور وہ ایسے چمکتے ہیں
جیسے بہت روشن ستارہ چمکتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بالا خانوں میں کون خوش نصیب رہیں گے؟ صحیح۔ ارشاد فرمایا جو اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے آپس میں محبت کرتے سبحان ہیں اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے واسطے آپس میں بیٹھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے آپس میں ملاقات کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان ایک اور حدیث مبارک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے تھے؟ آج میں انہیں اپنے سایہ رحمت میں جگہ دوں گا جبکہ میرے سائے کے سوا آج کوئی سایہ نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو یہاں پہ یہ بتا دیا گیا کہ دوستی ذاتی اغراض کے لیے نہیں ہوتی، اللہ تبارک و محبت بھی اللہ، دوستی کے اندر چونکہ محبت پائی جاتی ہے تو محبت اللہ کے لیے ہو اور کسی سے اگر دشمنی بھی ہو تو اپنی ذات کے لیے نہ ہو، رب تعالیٰ کے لیے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور یہی مسلمان کے اندر ایک بہت یعنی ایمان اس بات کی طرف دعوت دیتا ہے کہ ہم مومنین سے دوستی کریں، صحیح۔ اور اس کے بعد جب ہم دیکھیں کہ کوئی مومن ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن شیطان کے نقش قدم کی طرف چل رہا ہے تو ہمارے دل میں اس سے جو ہے وہ نفرت آ جائے، بری اس بات پر آئے کہ یار یہ غلط راستے پر جا رہے ہیں، غلط دوست۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارا دنیا میں ذاتی دشمن ہے اور ہمارا کوئی دوست اس سے لین دین بڑھائے تو ہماری اس سے بات خراب ہو جاتی ہے کہ نہیں یار تم میرے دشمن سے جو ہے وہ کر رہے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ہم دوست ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، فرمایا قل ان کنتم تحبونی فاتبعونی یحببکم اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی کب ملے گی؟ کہ ایک ہے ہم اللہ کو دوست اللہ کو پیارے بن جائیں، پیارے بن جائیں۔ دوست کا بھی ترجمہ کیا بعض علماء نے، تو فرمایا کہ ایک یہ ہے کہ ہم کہیں کہ ہم رب کے دوست ہیں، اور ایک یہ کہ رب فرما رہا ہے کہ میں تمہیں دوست بنا لوں گا۔ اتباع رسول شرط ہے، حضور کی اتباع کریں، حضور کی سنتوں پر چلنے والے بن جائیں، اور جن سے آپ دوستی رکھیں وہ ایسے ہونے چاہیے کہ وہ بھی آپ کو سنت پر عمل کرنے کی طرف راغب کریں یا خود آپ کے لیے مددگار بن جائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ راشد بھائی، مفتی صاحب نے معیار دوستی میں چند چیزیں ذکر کی آیات قرآنیہ روایات کے حوالے سے۔ ایک تو ایمان، مومن ہونا ضروری ہے، دوسرا یہ کہ یہ دیکھے کہ وہ نیکی کی دعوت دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، اور تیسرا یہ کہ نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کتنا کرتا ہے۔ دوست کے حوالے سے یہ بیان کیا گیا۔ آپ مزید دوستی یعنی اچھے دوست کی کیا خصائص ہوتے ہیں اور اس کے بہترین دوستی کے کیا فضائل یا اس کی برکتیں کیا ہیں وہ بھی بتا دیں صاحب۔ پہلے تو میں اسی بات کو تھوڑا سا کنٹینیو کروں گا کہ دوستی کی یا صحبت کا اثر کتنا انسان کی شخصیت پر پڑتا ہے۔ اب دیکھیے مکھیاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک شہد کی مکھی ہوتی ہے، ویسے تو بہت ساری ہیں لیکن عموماً ہمارے ہاں جو ایک نظر آتی ہیں، ایک تو شہد کی مکھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک دوسری مکھی جو گندگی پر بیٹھتی ہے۔ شہد کی مکھی کے اندر شہد ہوتا ہے، کیوں؟ اس کی صحبت کس سے ہوتی ہے؟ یہ شہد کی مکھی چمنستان میں جاتی ہے، اللہ، پھولوں کا رس چوستی ہے، پھولوں پر بیٹھتی ہے، خوشبودار جگہوں پر جاتی ہے، کیا بات، اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ یہ شہد دیتی ہے، پاکیزہ شہد ملتا ہے، پاکیزہ شہد دیتی ہے۔ قرآن کریم برہان رشید میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یخرج من بطونها شراب مختلفا الوانہ فیہ شفاء للناس، اللہ، فرمایا کہ شہد کی مکھی کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز رنگ برنگی نکلتی ہے جس میں لوگوں کی تندرستی ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یہ شفا شہد کے اندر رب نے رکھی ہے، اور شہد اس مکھی سے نکلتا ہے، اور اس مکھی کو صحبت کس سے ملتی ہے؟ چمنستان سے۔ پتہ کیا چلا؟ ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ نیکوں کے پاس بیٹھتا ہے، اچھوں کے پاس بیٹھتا ہے، اس کا اثر اس کی ذات میں ظاہر ہوتا ہے۔ بے شک مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، یعنی اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی اور بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ تو آدمی اچھی اگر صحبت اختیار کرتا ہے تو انسان نیکی کرنا شروع ہوتا ہے، انسان نیک بنتا ہے، اور بری صحبت اختیار کرنے سے برائیاں اس کے اندر سرایت کرتی ہیں۔ دوسری بات، انسان جب نیک لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے، انسان ان کے قریب جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے والوں کے پاس جاتا ہے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے وہ تو خوش وقت ہوتے ہی ہیں، اس کی برکت سے، ان کی صحبت کی برکت سے یہ بندہ بھی خوش وقت ہو جاتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے
کہ جو بندے ذکر کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، تو طویل حدیث ہے، اس کے آخر میں یہ بھی ہے کہ جو ان کے قریب جا کر بیٹھتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، کیا بات، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ہم نشین، جن کا قریب بیٹھنے والا بھی اللہ، بد وقت نہیں رہتا، سبحان اللہ، سبحان یہ بھی اللہ، خوش وقت ہو جاتا کیا ہے، بات ہے، کیا بات، اسی طرح تھوڑی دیر کی صحبت اسے خوش بخت بنا دیتی ہے، خوش وقت بنا دیتی ہے۔ اچھا، اسی طرح انسان دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے، جس سے پیار کرتا ہے، جس کے قریب بیٹھتا ہے، جس طرح دنیا میں اسے اس کا فائدہ پہنچتا ہے، اسی طرح انسان جس سے دنیا میں محبت کرتا ہے، قیامت میں انسان اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اچھا، ماشاء سرکار اللہ، دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احبا، اچھا، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا کیا ہے۔ بات ہے، کیا اب بات، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری محبت کن لوگوں سے ہے، اور محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ بالکل، جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، آپ کو اس کا ذکر سننا اچھا لگتا ہے، آپ اپنے محبوب کے قریب بیٹھنا پسند کرتے ہیں، سبحان اللہ، آپ اپنے محبوب کی باتوں پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں، اور اس کی اتباع کو اپنے لیے لائق باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ کیا بات ہے، جو کیا آیت بات ہے، کریمہ مفتی صاحب نے بھی پڑھی، اس میں بھی کیا ہے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو فرمایا کہ میرے محبوب کی پیروی کیا کرو۔ بات، کیا بات، یعنی محبت کا دعویٰ تبھی سچا ہو سکتا ہے جب آپ اللہ رب العزت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کے پیارے کی اتباع کریں۔ سبحان اللہ، تو یہ ہے کہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، دوستی کرتے ہیں، تو اس کا اثر آپ کی شخصیت پر بھی صحیح، پڑتا ہے۔ صحیح، اچھا، اسی طرح ایک اچھی صحبت کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھے لوگوں کے قریب جانے سے انسان کو نیکی کی ترغیب ملتی ہے، بالکل، کیونکہ جو نیک ہوتے ہیں وہ نیک باتیں کرتے ہیں، صحیح، وہ نماز کے ٹائم ہوگا نماز پڑھنے جائیں گے، بھائی آپ بھی ساتھ چلیے۔ جی، اسی طرح اگر کوئی دیکھ رہے ہوں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اسے روکیں گے، یار آپ کیوں جھوٹ بول رہے ہو، سامنے آپ غلط بات کر رہے ہو، حالانکہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہو اور کہہ رہے ہو کہ میں تو کراچی سے باہر ہوں، حالانکہ کراچی میں موجود ہے، پھر بول رہے کراچی سے باہر ہوں، تو ایسا نہ کرو یار، تو یہ سمجھائے گا نا، اور وہ اگر ایسا ہوگا تو بولے گا یہ نہ بول کراچی سے باہر ہو، بول پاکستان سے ہی باہر ہوں، اگر دوسرا دوست ہوگا تو۔ جی، اچھا، ظاہری بات ہے جو خیر خواہ ہوگا نا، اچھا دوست وہ خیر خواہ ہوتا ہے، صحیح، مومن کا خیر خواہ ہوتا ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ جب انسان آپ ان کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کو نیکی کی ترغیب ملے گی، اور حدیث طیبات میں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے کا حکم دیا گیا ہے، ترغیب دی گئی ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، اور علماء سے باتیں پوچھا کرو، اللہ اللہ، اور حکما یعنی جو دانا عقل مند آدمی ہوتے ہیں، فرمایا ان سے میل جول رکھو۔ کیا بات ہے، تو جب آپ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے، ان کے قریب آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، تو آپ کے اندر نہ صرف نیکی کی ترغیب آپ کو ملے گی، بلکہ اگر آپ کی کوئی خامیاں ہوں گی ان کی بھی اصلاح ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ نے اس طرح کا کچھ فرمان ملتا ہے، فرمایا کہ میرا اچھا دوست یا اچھا ساتھی یا خیر خواہ وہ ہے جو میری غلطیوں پر مجھے آگاہ کرے۔ کیا بات ہے، کیا بات، تو یہ حقیقی دوستی یہی ہوتی ہے کہ آپ کے دوست مثال کے طور پر اگر اس کے اندر کوئی خامی ہے تو خامی دور کریں۔ دوست تو وہ ہے نا کہ جو آپ کی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے بچھو سے آپ کو بچا لے، جی، یہ دوست وہ دوستی تھوڑی ہے جو پیچھے بچھو بیٹھا ہوا ہے اور بولے کہ بھائی جانے دینا کیا چل سب چلتا ہے، ایسا تھوڑی۔ اچھا، اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی چیز میں نہ پڑو جو تمہارے لیے مفید نہ ہو، صحیح، اور فرمایا دشمن سے الگ رہو اور دوست سے بچتے رہو مگر جب کہ وہ امین ہو۔ ہائے ہائے ہائے، یعنی ایک صفت اچھے دوست کی کیا ہے، وہ امین بھی ہو، امین ہو، امانت دار ہو، واہ، اور وہ تمہیں فجور امین ہو، اور اس طرح وہ یعنی کہ وہ تمہیں فسق و فجور میں مبتلا نہ کرے، گناہوں سے دور رکھے، تمہیں اس میں مبتلا نہ کر دے، ٹھیک ہے، اور اس کے سامنے اپنے راز کی بات نہ کہو۔ صحیح، فرمایا اور کام میں ان سے مشورہ لو جو اللہ سے ڈرتے ہیں، صحیح، جو اللہ سے ڈرتے ہیں تو ان سے اپنے کاموں میں مشورہ لو، امین ہوگا، امانت دار ہوگا، آپ کو اچھا مشورہ دے گا، آپ کو نیکی کی دعوت دے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات، راشد بھائی کی گفتگو سن کر مولانا روم کی جو مثنوی شریف میں آپ نے لکھی ہے وہ بات اور وہ شعر یاد آ رہا ہے، پڑھ دیں، پڑھ دوں، اجازت ہے آپ کی؟ فارسی میں آتی ہے آپ کو؟ جی ہاں، کہتے ہیں، کوئی گل نہیں، فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت باولیا بہتر از صد سالہ طاعت بیریا۔ کیا بات ہے،
یعنی اللہ والوں کی تھوڑی دیر کی صحبت کئی سالوں کی بغیر ریاکاری کی اخلاص والی عبادت سے بہتر ہے، کیونکہ وہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے ہیں۔ تو نیک بندے کی یعنی اچھے دوست کی کئی علامات یہاں پر ابھی بیان کی گئی۔ دیکھیں ہم بھی دوستی کے معیار کو ہم بناتے تو ہیں معیار نا، کہ دوست میرا ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے پاس گاڑی ہونی چاہیے تاکہ مجھے جب ضرورت پڑے میں اس کے ساتھ چلا جاؤں۔ میرا دوست ایسا ہونا چاہیے جب مجھے ضرورت پڑے پیسے دے دیا کرے مجھے۔ میرا دوست ایسا ہونا چاہیے کہ جب مجھے مشکل آئے تو میرے مشکل میں میرے کام آئے۔ میرا دوست ایسا ہونا چاہیے جو مجھ پر پیسے لٹائے۔ آج کل دوستی کا معیار یا تو حسن ہے یا پیسے ہیں یا اس کی شہرت ہے یا اس کے علاوہ دنیاوی اور کوئی مناسب ہیں، اس کے علاوہ دینی مقصد یا اپنی آخرت کو بہتر بنانا، یہ دوست کے لیے شاید مقاصد میں سے ختم ہو گیا۔ غلام محی الدین بھائی، اچھے دوست کی، اچھے ہم نشین کی جو پہچان بیان کی جا رہی، آپ اس میں اپنی طرف سے فقیر کیا مدنی پھول شامل کرے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا آج کہ مسکراہٹ نہیں آئی، کیا بات ہے، تھوڑا مسکرا تو دیں حضور۔ جی جی سبحان اللہ، تو فقیر یہ عرض کرتا ہے کہ اضحک اللہ سنہ، آمین آمین، کیا بات ہے، چلو یہ کہ فقیر اچھے عرض کر دوست، رہا ہے آج۔ اچھے دوست کی علامت یہی ہے کہ وہ خیر خواہی کرنے والا ہوتا ہے، جی۔ اور ایک سب سے نمایاں وصف یہ ہوتا ہے اچھے دوست کا کہ وہ برے وقت میں کام آنے والا ہوتا ہے۔ صحیح، اچھے وقت میں تو سبھی کام آتے ہیں، اصل دوست وہ ہوتا ہے جو برے وقت میں کام آئے، کیا بات ہے، اور برے وقت میں خیر خواہی کرنے والا ہو، خواہ اس کے پاس پیسے نہ ہو، کچھ نہ ہو، لیکن ایک دلاسا دینے والا ہو اور اس کی خیر خواہی کرنے والا ہو، اس کے غم کو ساتھ غلط کرنے کھڑا ہو، والا ہو، ساتھ کھڑا ہونے والا ہو۔ کیونکہ دوستی صرف پیسوں کا نام نہیں ہے کہ جو صحیح۔ مالدار ہوگا یا جو پیسے خرچ کرنے والا ہوگا۔ آج کل عموماً دوستی اسی کو کہا جاتا ہے جی کہ جی۔ مجھ پر خرچ کرتا ہے، میری دعوتیں کرتا ہے، مجھ پر لٹاتا ہے تو میرا پکا دوست ہے، سچا دوست ہے۔ صحیح۔ حالانکہ برا وقت پڑے گا تو یہ آپ کو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ تو بالکل۔ اچھا دوست یہ ہے کہ وہ خیر خواہی کرنے والا ہوتا ہے، اور پھر ایک مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے والا ہی ہونا چاہیے۔ جی جی جی۔ خیر خواہی کی بڑی فضیلت ہے، اس پہ سے چند احادیث میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب تک اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرماتا رہتا ہے۔ کیا بات، فرمایا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سید المبلغین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل نے کچھ قوموں کو بعض نعمتیں عطا کی ہیں جنہیں وہ اس وقت تک ان کے پاس رکھتا ہے جب تک وہ مسلمانوں کی حاجت روائی کرتے رہتے ہیں، سبحان اللہ، اور جب وہ انہیں مسلمانوں پر خرچ نہیں کرتے تو اللہ عز و جل وہ نعمتیں دوسروں کی طرف منتقل فرما دیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ عام مسلمانوں سے تو حاجت روائی کرنی ہی ہے، اپنے جو قریبی دوست ہیں اور جو مسلمان اسلامی بھائی ہیں تو ان کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنی چاہیے کہ اس کا بڑا صلہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل کی کچھ ایسی قومیں ہیں جنہیں اس نے بندوں کے فائدے کے لیے بعض نعمتوں کے ساتھ مختص فرما دیا ہے، وہ انہیں اس حال پر اس وقت تک برقرار رکھتا ہے جب تک وہ ان نعمتوں کو لوگوں پر خرچ کرتے رہتے ہیں، پھر جب وہ ان نعمتوں کو لوگوں سے روک لیتے ہیں تو اللہ عز و جل وہ نعمتیں ان سے موقوف فرما کر دوسروں کو عطا فرما دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اچھے دوست کی علامت یہ ہے کہ جو میرے پاس ہو، خواہ میرے پاس نمازوں کی نعمت ہو، میرے پاس قرآن مجید کی تلاوت کی نعمت ہو، وہ چاہے گا کہ میرے دوست میں بھی منتقل ہو جائے۔ صحیح، میرا یعنی دوست جو ہے اپنی اچھی عادات اس میں منتقل کرے گا۔ جی یہی خیر خواہی ٹھیک ہے۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ تو اچھا دوست وہی ہے، اچھا ہم نشین وہی ہے کہ جو بھولے تو یاد دلا دے اور جو گناہوں کی طرف اگر اپنے دوست کو دیکھے تو وہ اس کو آخرت کی طرف لے کر جائے۔ ٹھیک تو یہ اچھے دوست کی علامت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم، اور یہ بھی مضمون ملتے ہیں کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ، نے حدیث پڑھی، جی اسے چاہیے کہ وہ اب یہ دیکھے کہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔ صحیح، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ ایک شعر سناؤں، بڑا پیارا شعر ہے پنجابی کا، میاں محمد آج بخش تو رحمۃ فارسی اللہ بھی کا، چل رہی ہے، پنجابی بھی چل رہی ہے، بڑا پیارا شعر ہے کیا موقع کی بات۔ مناسبت سے۔ سبحان اللہ۔ میاں محمد بخش مائک رحمۃ دوں اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا تے جو کم نہ آیا اوکھے سوکھے ویلے، دنیا تے جو کم نہ آیا اوکھے سوکھے ویلے، اس بے فیضی سنگی کولوں بہتر یار اکیلے۔ جی میں نے تو کوئی سمجھ کوئی نہیں آیا تھی۔ میرے بھی نہیں۔ مطلب یہ کہ دنیا کے اندر آپ کے اچھے برے وقت میں جو ساتھ نہیں آتا تو اس سے بندہ تنہا بہتر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے اکیلا بہتر ہے کہ جو آپ کے اچھے وقت میں برے وقت میں جو آپ کو ساتھ نہ آئے۔ صحیح۔ آپ بیمار ہو جائیں، آپ کا دوست آپ نہیں، کے جب قریب آپ کے نہ ہو۔ پاس پیسہ ہو تو آپ کے ساتھ کھڑا رہے، اور جب آپ کے پاس پیسہ نہ ہو تو آپ کے پاس سے چلا آپ کے- جائے۔ جی۔ جب آپ اسے گھومنے پھرنے لے جا رہے ہو تو آپ کے ساتھ ساتھ ہو،
اور جب آپ بیمار ہو جائیں تو آپ کی بیمار پرسی کرنے نہ اس سے کہ تنہا بننا بہتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مدنی چینل کے ناظرین، اچھے دوست کے حوالے سے یہاں پر مدنی پھول دیے جا رہے ہیں. کچھ لمحوں بعد انشاءاللہ شہزاد عطار بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہو گئے، ان سے بھی مدنی پھول لیں گے. جب تک ہم کچھ میسیجز پڑھ لیتے ہیں جو اسلامی بھائیوں نے ہمیں بھیجے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ کہتے ہیں کہ میں سیال کوٹ سے اسلامی بہنیں میں بات کر رہی ہوں. ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ صبح رمضان بہت پیارا ہے، جزاک اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے، آمین. میرا آپ کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ آپ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ کیا اسلامی بہن پر نماز عید واجب ہے یا نہیں؟ مفتی صاحب. عورتوں پر نماز عید واجب نہیں ہے. عورتیں جو ہے وہ نماز عید ان پر نہیں، یوں ہی جمعہ ان پر نہیں ہے. جمعے کی جگہ تو نماز ظہر ادا کریں گی، اور عید کی جگہ پر ان کے لیے کوئی نماز نہیں ہے. ہاں، عید کی نماز ہونے کے بعد اشراق چاشت کی نماز ادا کر. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح ایک کلام سنا دیں. رحمان یا رحمان تیری اونچی مولا شان، انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں پنڈی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میری امی کا نام نسیم ہے، میرا نام تبسم ہے. میں اکثر بیمار رہتا ہوں، پلیز میرے لیے استخارہ کر دیجیے. نام لکھ لیا آپ نے؟ جی. ایک دوسرے اسلامی بھائی وہ بھی استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں. ان کا نام احمد ہے، ان کی والدہ کا نام رفت ہے. یہ کہتے ہیں کہ میرے حق میں استخارہ کروانا ہے کہ احمد میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں. اچھا، یہ رشتے کے حوالے سے پورا انہوں نے لکھا نہیں ہے. یہ استخارہ بہرحال یہاں نہیں ہو سکتا. نعت سنا دیجئے کہ نعت نہیں، کلام سنا دیجئے. الوداع ماہ رمضان انشاءاللہ. ایک اور کلام کی خواہش ہے. کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل، سبحان اللہ. اسی طرح مزید میسیجز ہیں انشاءاللہ، وہ بھی وقتاً فوقتاً ہم شامل سلسلہ کرتے رہیں گے. مفتی صاحب کے بعد سوشل میڈیا کے کوئی میسیجز ہوں تو؟ جی بالکل، سوشل میڈیا کے بھی ہمارے ناظرین ہیں. ناظر علی، ناصر علی. ناظر ہے، ناظر علی، سبحان اللہ. نہیں، ناصر علی، ناصر علی ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص جاپان میں رہتا ہو اور وہ اپنا فطرہ پاکستان میں دینا چاہتا ہو تو وہ کس حساب سے دے گا؟ جاپان کے حساب سے ہی وہ فطرہ ادا کرے گا. ٹھیک. اسی طرح ایک اور ہمارے اسلامی بھائی ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ الوداع الوداع ماہ رمضان سنا دیجیے. انشاءاللہ. اور اسی طریقے سے ایک اور اسلامی بھائی ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بلکہ دیگر ناظرین ہیں جو کہ سلسلے کی اپریسیشن کر رہے ہیں، مرحبا کہہ رہے ہیں، اور الوداع کی جو ہے وہ کافی فرمائشیں ہیں کہ الوداع ماہ رمضان سے. ٹھیک ہے. استخارہ ہو گیا حضور؟ اچھا، آپ استخارہ کر رہے ہیں. جب تک ایک اور میسیج پڑھ لیتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مخصوص دن گزرنے کے 6 دن بعد دوبارہ خون جاری ہو جائے تو کیا حکم ہوگا؟ مفتی صاحب، اسلامی بہن پوچھ رہی ہیں. 10 دن کے اندر اندر اگر یہ معاملہ ہوگا تو یہ حیض ہی شمار ہوگا، ناپاکی کے ایام ہی شمار ہوں گے. لیکن اس میں کافی تفصیل ہوتی ہے کہ اب مزید 10 دن کے بعد ہوا یا کیا ہوا، تو لہٰذا اس کے لیے دارالفتاء اہل سنت رجوع کر لیں. ٹھیک ہے جی. آپ استخارے کا جواب عطا فرما دیں. جی، استخارے ان کو ہو گیا ہے. استخارے میں کوئی جادو بندش وغیرہ کے معاملات نہیں آ رہے، بیماری کا ہی طرف اشارہ ہے. تو تبسم بھائی، آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 10 مرتبہ یا ماجدو یا ماجدو یا ماجدو 10 مرتبہ پڑھ کر شربت وغیرہ پہ دم کر کے پی لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز بھی دے دیجیے گا. میں محمد شعیب اتاری بول رہا ہوں ڈی آئی خان سے، تحصیل پارپور سٹنا وانڈا مدد سے. میرا سوال یہ ہے کہ کس طرح کے بھکاری کو خیرات دینا جائز ہے؟ جس کے ہاتھ پیر ٹھیک ہوتے ہیں ان کو دینا بھی جائز ہے، یا کوئی محتاج ہوتا ہے وہ مزدوری کے لائق نہیں ہوتے اس کو دینا بھی جائز ہے؟ مفتی صاحب، کس بھکاری کو دیں؟ جو مستحق کے زکوٰۃ ہے اسے دے سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ آپ جسے دیں تو اس کا ہاتھ پاؤں ٹوٹا ہوا ہو تو ہی دیں، اور جو صحیح ثابت ہے تو اس کو نہ دیں. اگر وہ مستحق ہے تو دے سکتے ہیں. ہاں، اگر پیشہ ور بھکاری ہے تو اگرچہ وہ معذور بھی ہو، لیکن اگر وہ پیشہ ور ہے، اس کے پاس اتنا مال موجود ہے کہ اس کے لیے سوال کرنا ہی جائز نہیں ہے، تو اب ایسے کو نہ دیں. کہ اب ان کو دینا گویا کہ ان کے اس گناہ کے کام پر جو انہوں نے پیشہ بنا لیا ہے، بھیک کو مانگنے کو، اس پر مدد کرنا ہے، تو اس سے رکنا ضروری ہے. جزاک اللہ. ایک اور کال دیجیے گا.
کی برکت علی عرض کر رہا ہوں کاموں کی پاکستان سے. میرا سوال یہ کہ صدقہ فطر اگر کوئی پیسوں سے دینا چاہے تو کتنا بنتا ہے؟ جو گندم یا چاول دینا چاہے تو اس کی مقدار کیا ہے؟ جی مفتی صاحب. دیکھیں 4 چیزیں حدیث مبارک میں بیان کی گئی ہیں. گندم ہے، یوں ہی جو ہے، کھجور ہے، کشمش ہے. اب گندم کے اندر 2 کلو میں 80 گرام کم اس کی مقدار ہے، اور بقیہ کے اندر 4 کلو میں 160 گرام کم اس کی مقدار ہے. اب اگر کوئی پیسوں میں دینا چاہے تو ان چیزوں کی قیمت معلوم کر لیں. باب المدینہ کے اندر گندم کی قیمت 100 روپے جو ہے، بلکہ پورے پاکستان میں ہی تقریباً 100 روپے مقرر ہوئی ہے. تو اب یہ دیکھ لیں. ہاں اب اگر کسی اور چیز سے دینا چاہتے ہیں، چاول سے دینا چاہتے ہیں، تو چاول اتنی مالیت کا جو کہ گندم کی اس مقدار کو پہنچ جائے وہ اگر دے دیں گے تو بھی صدقہ فطر ادا ہو جائے. ٹھیک ہے. ایک اور کال. میں سیالکوٹ سے جمشید بات کر رہا ہوں. میں نے اپنے بھائی کا سہارا کروانا ہے کاروبار کے بارے میں. کاروبار نہیں سر، تنویر اختر ہے، والدہ کا نام پروین. تنویر اختر، والدہ کا نام پروین. جی ایک اور کال. میرا نام احمد رضا ہے اور میں باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میرے دوست کا نام میکائیل ہے اور وہ فرشتے کا نام ہے، کیا یہ نام رکھنا صحیح ہے؟ یہ حضور میکائیل، جبریل نام رکھ سکتے ہیں؟ نام رکھ سکتے ہیں، فرشتوں کے نام پر بھی نام رکھ سکتے ہیں. اگر مثال اگر کسی کا نام اسرائیل رکھ لیا تو پھر تو ہمارے یہاں عجیب و غریب 2 چیزیں ہیں. ایک تو نام رکھا اور پھر اس کا ادب کرنا، یہ ضروری ہے. اب اگر بے ادبی ہوگی یا اسے پکارنے میں بلانے کے اندر جو ہے وہ بے ادبی ہوگی تو پھر منع کیا جائے گا. اسی لیے کہا گیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی پر بچے کا نام رکھے تو پکارنے کے لیے کوئی دوسرا نام رکھا جائے تاکہ اس نام مبارک کی بے ادبی نہ ہو. ملائکہ کا نام رکھتے ہیں، صحیح ہے؟ جی ملائکہ نام بھی رکھ سکتے ہیں. ایک سوال کا جواب یہ رمضان مبارک ہے تو عورتوں میں خاص طور پر یہ مشہور ہوتا ہے کہ رمضان میں جتنے بھی کپڑے بنائیں گے اور پہنیں گے اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا، ایسا صحیح ہے؟ ایسا تو نہیں ہے، حساب کتاب ہوگا. ہاں یہ ہے کہ مردوں کے لیے یا گھر والوں کے لیے ہے کہ رمضان میں جو اپنے اہل پر کشادگی کرے اس کے لیے فضیلت ہے کہ رمضان میں اپنے اہل و عیال پر کشادگی کرنی چاہیے. تو اگر وہ اس طور پر کہ بقیہ مہینوں بھی بنوا کے دینے ہی ہے، رمضان میں ہی بنوا کر دے دوں کہ میں اس فضیلت میں شامل ہو جاؤں کہ گھر والوں پر کشادگی کر رہا ہوں، تو وہ ان کے لیے باعث ثواب ہے. لیکن اتنے زیادہ کپڑے بنوانا کہ خود اپنے حساب جس کے بارے میں کوئی روایت بھی نہیں اور شوہر کو جو ہے وہ حساب میں یا جو ہے وہ پریشانی میں مبتلا کر دیں، حساب و کتاب بنوا لے تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو، دوبارہ ترکیب بنانا پڑے. تو ایسی کوئی روایت بہرحال نہیں ہے. ہاں گھر والوں کے لیے ہے کہ وہ کشادگی کریں تو انہیں فضیلت ملتی. کشادگی کی فضیلت ملے گی، حساب نہ ہونے کی کوئی روایت نہیں. جی نیکسٹ کال. سعد احمد اور فرمائش سب سے گمبد والے منظور دعا انشاءاللہ عز و جل. آپ استخارے کا جواب دے دیجیے شہزاد بھائی. تنویر بھائی کا استخارہ ہو گیا ہے. تنویر بھائی آپ کے ساتھ کوئی جادو بندش وغیرہ کے معاملات نہیں آ رہے، وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 41 مرتبہ یا قادرو یا قادرو یا قادرو روزانہ 41 مرتبہ پڑھ کے اپنی مشکلات پریشانیوں کے حوالے سے دعا کریں، اللہ آسانیاں پیدا فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل. ایک اور کال دیجیے گا. ممتاز قادری بات کر رہا ہوں کوٹلی آزاد کشمیر سے. میرا سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں جانوروں کے متعلق کہ یہ جانور منحوس ہے، اس کی یہ نشانی ہے، یہ منحوس ہے. کچھ چیزیں جو گھر میں لے آتی ہیں یا عورتوں کے متعلق، بچوں کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ یہ منحوس ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے اموات واقع ہو رہی ہیں. تو اس کے بارے میں آپ ہماری رہنمائی کر دیجیے. نحوست حضور گھوڑے میں، جانوروں میں، پتہ نہیں کس کس میں نحوست ہوتی، کیا یہ ٹھیک ہے؟ اسلام جو ہے وہ بدشگونی کا درس نہیں دیتا. یہ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کا طریقہ کار ہے جو باطل مذہب ہیں. اسلام تو ہمیشہ جو ہے وہ اچھائی کی طرف لے کر جاتا ہے اور اپنے ماننے والوں کو ایک اچھا ماحول اور ایک اچھی سوچ عطا کرتا ہے کہ مسلمان تو بہت ساری چیزوں سے نیک فال ضرور لیتے ہیں، بد فالی نہیں لیتے. تو لہٰذا یہ سمجھنا کہ یہ جانور ہمارے لیے نقصان دہ ہے، ایسا نہیں ہے. مؤثر حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. ان تمام چیزوں سے انسان کے اپنے معاملات پر کوئی اثر نہیں پڑتا. تو یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے. اچھا یہ ایک تصور ہوتا ہے جیسے نا کالی بلی خاص طور پر آگے سے گزر جائے، صبح ہم جائیں کام پر تو اگر کالی بلی آ جائے تو کہتے ہیں جی کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا، اب نہیں جانا، تو اب کام پر نہیں جانا. یا پیچھے سے اگر گھر والوں نے آواز دے دی، شاید آرام طلب لوگوں کے لیے زیادہ ہوگا، نہیں ہوگا. اچھا یہ بھی ہوتا ہے جیسے پیچھے سے آواز دے دی گھر والوں نے بعض اوقات کسی کام کے لیے بھی سنیے گا یہ کچھ لے کر آئیے گا، تو اس سے بھی کہتے ہیں پیچھے سے آواز دے دی تو جھگڑا ہو جاتا ہے. آگے سے آ کے دے دی تو بولو لو میں ایک تو جا رہا ہوں، میرا راستہ روک لیا تم نے. یہ بھی تو پرابلم. کیا مطلب یہ
جی مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ یہ تمام چیزیں پیچھے سے روکے راستہ، آگے سے روکے. یہ تمام چیزیں بدشگونی ہی ہیں. ان کی اسلام جو ہے وہ ہرگز نہ ہی اس کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی کرتا ہے، بلکہ جو ہے وہ ان کی حوصلہ شکنی کرتا ہے. اس موضوع پر امیر دعوت اسلامی کی مدینہ العلمیہ کی بڑی پیاری کتاب ہے بدشگونی، بہت ہی زبردست کتاب ہے. اس کا مطالعہ کریں تو اس طرح کی اور کئی بدشگونیاں جو لوگوں میں رائج مل جائیں گے، وہ آپ کو مل جائیں گی، اور احادیث طیبہ کا بھی ایک ذخیرہ ہاتھ میں. ٹھیک ہے. ایک اسلامی بھائی بہن کہہ رہی ہیں یہ میسیج میں کہ 12 سال ہو گئے ہیں ان کو، ان کے یہاں اولاد نہیں، برائے کرم کوئی روحانی علاج عطا فرما دیں. جی ان کو چاہیے کہ یہ روزانہ جمعے کے دن 10 مرتبہ یا بارئو یا بارئو یا بارئو 10 مرتبہ پڑھ لیا کریں. اللہ نے چاہا تو نیک اولاد نرینہ کے ماں باپ بنیں گے انشاءاللہ. ایک میسیج ہمارے موضوع کے متعلق اسلامی بہن کر رہی ہے، کیا اسلامی بہنیں بھی آپس میں دوستی کر سکتی ہیں؟ مومنات دوسری مومنات کی جو ہے وہ بالکل دوست بن سکتی ہیں، لیکن وہی کہ دوستیاں جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول میں ہمارے لیے مددگار ثابت ہوں ان کی رضا والے کاموں کو کرنے کے لیے انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین کی انشاءاللہ کچھ کالز کو مزید بھی شامل سلسلہ کریں گے. فرمائش کی گئی ہے ایک آدھ کلام کی آپ اس میں شامل سلسلہ کر لیں، پھر انشاءاللہ ہم شہزادہ حضور کی طرف چلیں گے انشاءاللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایسا گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے، دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے، دیدار عطا کرنا. مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ صبح رمضان آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. آج موضوع ہمارا ہے دوستی کا معیار، دوستی کن سے کرنی چاہیے. یہاں پر ہمیں کچھ مدنی پھول دیے گئے ہیں کہ دوست کے بارے میں ضرور دیکھ لیں کہ دوست دیندار ہے یا نہیں، نیکی کی دعوت دینے والا ہے یا نہیں، برائی سے منع کرنے والا ہے یا نہیں، مشکل میں آپ کے کام آنے والا ہے نہیں، امانت دار ہے کہ نہیں. ایسا تو نہیں کہ آپ کے راز پر مطلع ہونے کے بعد دوسروں کو آپ کے راز کی باتیں بتا دیتا ہو. تو ایسے دوستوں سے دوستی ایسوں سے کریں جو آپ کی آخرت کے لیے آپ کے لیے فائدہ مند ہو. مفتی صاحب دوستی کے حوالے سے مزید آپ کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے کہ جیسے برے دوست جو ہوتے ہیں تو یہ برے دوستوں کے حوالے سے یا برا دوست جو بناتے ہیں ان کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، اچھے برے کی دوست پہچان کیا ہوگی؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو جیسے ہم نے کی کہ دینداری کو دیکھا جائے، دوستی کا جو ایک معیار ہے وہ بہت سب سے پہلا سب سے بنیادی معیار وہ دینداری ہے کہ ہم کسی کو اگر دوست بنانا چاہتے ہیں کیوں بنانا چاہ رہے ہیں. جب فرما دیا گیا قرآن میں کہ مومن جو دوست ہیں وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، تو کیا ہماری اس دوستی کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں،
یا اس سے بھلائی لینا چاہتا ہے، دو میں سے کوئی ایک بات ہوگی۔ اب اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں تو اب وہ دوستی ہمیں گویا کہ نقصان کی طرف لے کر جانے والی ہے، وہ دوستی کام والی دوستی نہیں۔ اچھا دیکھیں، لوگ کہیں گے جناب یہ آپ نے کیا بات کر دی، کوئی بھی کسی کا دوست بنتا ہے یا بناتا ہے تو ایک کسی کی بھلائی کے لیے ہی بنتا ہے، اس کی خیر خواہی کرتے ہیں۔ آپ نے جیسے مثال دی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں کراچی میں نہیں ہوں، تو پاکستان کی مثال دے دیتا ہے کہ پاکستان، وہ بھلائی تو کر رہا ہے اس کے ساتھ، کہ اگر وہ سچ بول دے گا تو وہ پکڑا ہی آئے گا، تو یہاں یہ بھلائی تو کر رہا ہے۔ تو بات یہ کہ ہم نے بھلائی کو ہی نہیں جانا، آ جائے گا اس کے پاس لینے کے لیے پیسے، ہم نے بھلائی کو ہی نہیں جانا کہ بھلائی کیا ہے۔ جب آپ بھلائی کو نہیں جانیں گے تو آپ یہ بھی نہیں پہچان سکیں گے کہ بھلائی کی طرف لے جانے والی چیز کیا ہے۔ تو ہم نے اس کا ایک جو عارضی جو بھلائی نظر آنے والی چیز ہے اسی کو در حقیقت بھلائی جانا، اور تھوڑی دیر کی اس کی مصیبت کو دور کر دیا اور اس سے بڑی مصیبت آخرت کی مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ اچھا، پھر برے دوست کی صحبت کا نقصان کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں نا، کہ برا دوست دنیا کے اندر بھی اگر کسی، اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ بری دوستی میں وہ دوستی ہمیں بری لگتی ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں برا سمجھا جائے۔ یعنی گناہ سے ہمارا بچنا اس لیے نہیں ہوتا کہ رب کی نافرمانی، اس لیے کہ یار اس گناہ کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ برا سمجھیں گے۔ ایسے گناہ ہے جو معاشرے میں برے سمجھے جاتے ہیں، ان لوگوں سے تو دور رہیں گے جن کو معاشرے والے برا نہیں سمجھے، جیسے نماز نہ پڑھنا، جھوٹ بولنا، یہ اس کی طرف بعض اللہ جوئے کو دیکھ لیجئے، آپ جوئے کو دیکھ لیں، جواری کے ساتھ کوئی نہیں بیٹھے گا، جو ایک عام رائج جوا تھا جس کو لوگ برا سمجھتے۔ اب اس کے علاوہ نیٹ پر جوا ہے، موبائل اسکیموں کے ذریعے سے جوا ہے، یہ برا نہیں سمجھا جاتا، ہر کوئی اس کے اندر جو ہے مبتلا ہونے کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بولتا ہے کہ میرے اوپر جواری کا نام تھوڑی آ رہا، کوئی مجھے جواری تو نہیں سمجھ رہا۔ صحیح۔ تو وہ چیز چونکہ لوگوں میں معیوب نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح سود ہے، کوئی ویسے جو سود خوروں کا جو پہلے ایک نظام تھا ظالمانہ جابرانہ، وہ اپنی جگہ، اس کے علاوہ جو آج نت نئے طریقے نکالے جاتے ہیں سودی اسکیموں کے ذریعے سے، وہ بڑے خوشنما جو ہے وہ ریپر کے اندر جو ہے وہ بند ہوتے ہیں، گویا کہ ڈبے کے اندر جو ہے وہ غلاظت ہوتی ہے، تو اس کو چونکہ لوگ برا نہیں سمجھتے۔ شہد کی پڑیا پر، زہر کی تھیلی پر شہد کی چٹی لگا دی جاتی، تو اسے لوگ برا نہیں سمجھتے، تو ہر کوئی اس کی طرف جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ ہم اس چیز سے غافل ہوتے ہیں کہ وہ برائی جو ہمیں پیش کی جا رہی ہے وہ کس لفافے میں پیش کی جا رہی ہے۔ اس میں دور اندیشی کا نہ ہونا بھی تو ایک عنصر نظر آتا ہے نا، کہ ہم دوستی کے معیار کو صرف اپنی دنیا یا اپنے تھوڑے سے فائدے کو بنا لیتے ہیں، ہم دور اندیش نہیں ہوتے کہ میرا آگے جا کر میرا مستقبل کیا ہوگا، میری آخرت کا کیا ہوگا، میری قبر کا کیا ہوگا، یا میں جو دوست جس کو بنا رہا ہوں یہ آج مجھے دنیاوی طور پہ تو بعض دفعہ دھوکہ دے کر بھی چلو فائدہ مجھے دلوا دیتا ہے، مگر مجھے آگے جا کے کتنا نقصان ہوگا کہ کل اسی کی وجہ سے میں پھنس جاؤں گا۔ فرمایا احمق کو دوست نہ بناؤ، ہمیشہ عالم کو دوست بناؤ۔ بڑی پیاری بات ہے۔ یہاں تو علماء کے قریب ہی نہیں آتے، آپ فرما رہے علماء کو دوست بنائیں، کیسے بنائیں گے؟ عالم بھی دونوں، وہ بولیں گے علماء جو ہے وہ دوست بنتے نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں تو دوستی کا مطلب یہی ہے نا کہ بھئی رات میرے ساتھ بیٹھ کے آپ چائے پئیں، گپے ماریں، ہوٹلنگ کریں آپ، تو دوستی ہے نا۔ میرے ساتھ جو ہے وہ بائک کانفرنس کریں، ہاں بائک کے اوپر جو ہے وہ میرے ساتھ جو ہے وہ مفتی صاحب علامہ صاحب جو ہے وہ گھومیں، تو دوستی ہے۔ میں تو جاتا ہوں، یہ کرتے ہی نہیں ہے، تو اب میں ان سے دوستی کیسے کروں؟ جی تو یہ ایک جو ہے وہ، حالانکہ ہم نے دوستی اسی کو سمجھا ہے کہ ہمارا ٹائم پاس ہو جائے۔ شہزاد عطار بھی ماشاءاللہ جلوہ فرما ہے، ان کو ہم سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ دوستی کے معیار پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور مفتی صاحب نے یہاں پہ مدنی پھول دیا ہے کہ دوستی میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ظاہری طور پہ جو ہمیں فائدہ دینے والا ہے، یا ہمارا جو معیار ہے کہ ہمارے ساتھ گھومے پھرے، ہمیں کھلائے پلائے، ہمارے ساتھ وقت گزارے، ہماری جو ہے وہ ہمارے غم کو غلط کر دے، یا ہماری جو ہے ظاہری مصیبت میں ہمارے کام آ جائے، بس ہم اسی کو دوست سمجھتے ہیں۔ آج دنیا کا جو اکثر معمول نظر آ رہا ہے، تو اس پر انشاءاللہ ہم شہزاد عطار سے بھی مدنی پھول لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ حضور، آپ سلسلے میں جلوہ فرما ہوئے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ ہم موضوع ہمارا دوستی ہے، آمین۔ آپ بھی سماعت فرما رہے تھے، دوستی کے معیار اور اچھے اور برے دوست کی پہچان پر ہم گفتگو کر رہے تھے۔ آپ بھی اس پر کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں، کیونکہ آج کل دوستی کا ذہن تو بہت ہے، ہم دوست تو بناتے ہیں، تو جو آج کل دوست بنائے جاتے ہیں وہ، اور جو ہماری شریعت کو مطلوب ہے وہ، اس میں کیا فرق ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ دوستی تو ہونی چاہیے، جیسا کہ مفتی صاحب فرما رہے تھے نا جی جی کہ اگر ہوٹل پہ اگر گپے وغیرہ مارے، رات اگر گھومے پھرے تو وہ دوست ہے. باقی اگر کوئی عالم ہے تو ظاہر ہے کہ جو عالم ہوگا وہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرے گا، اجتناب کرے گا ان چیزوں سے. ہاں بچے گا، ٹھیک، پرہیز کرے گا کہ نہیں یار یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، تب وہ اس کو دوست نہیں بنے گا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رضا الہی کی خاطر کسی سے محبت کرنا اور دین کی خاطر بھائی چارہ قائم کرنا افضل ترین نیکی اور اچھی عادت ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. آپس میں دوستی رکھنے والے اللہ تبارک و تعالی کی خاطر محبت کرنے والوں میں شمار ہوتے ہیں. سبحان اللہ. بھائی چارہ قدرتوں کی آمیزش اور شیطانی وسوسوں سے پاک و صاف رہتا ہے. یعنی جو بھائی چارہ کرتا ہے نا، یعنی جو اچھے لوگوں سے جو دوستی رکھتا ہے، اللہ کی خاطر دوستی رکھتا ہے، وہ قدرت یعنی دشمنیوں سے پاک رہتا ہے. دل کی یعنی جو برائیاں ان سے یہ پاک رہتا ہے، اور شیطانی وسوسوں سے بھی وہ پاک رہتا ہے. ماشاءاللہ. کہ اس کے سبب جو ہے وہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل ہوتا ہے. کیا بات. کہ نہیں اچھا دوست بھی اللہ تبارک و تعالی کے قرب کا ذریعہ بن سکتا ہے. بے شک. وہ دوست اچھا ہو، اللہ والا ہو. واہ. اب چونکہ اپنے یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے کہ دوستی کیوں کی. البتہ دوست ایسا ہونا چاہیے کہ جو برے وقت میں کام آئے. سبحان اللہ. کہ دوست کی پہچان اسی وقت ہوتی ہے کہ جب اگلے پر برا وقت آئے اور اس میں وہ ساتھ دے. ٹھیک. ورنہ تو ایسا دوست کیسا کہ جب اس کے دوست پر برا وقت آئے تو وہ پتہ ہی نہیں کہاں ہے. فون کرے تو فون نہیں اٹھا رہا، میسج کرے تو میسج کا جواب نہیں دے رہا. جواب ہی نہیں. جی جی. اور ہمارے اسلاف میں سے جو نا بعض بزرگ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے دوست کی موت کے بعد 40 سال تک اس کے اہل و عیال کی خبر گیری کرتے رہے. اللہ اکبر. اللہ 40 سال تک. کیا بات. اور ان کی حاجتیں پورا کرتے. سبحان اللہ. اور روز ان کے پاس جا کر اپنے مال سے ان کی مدد کرتے. سبحان اللہ. اور وہ بچے اپنے باپ کو اس کی موت کے بعد بھی اپنی آنکھوں کے سامنے پاتے. کیا بات. یعنی گویا کہ اپنے باپ کو موت کے بعد بھی سامنے پاتے. سبحان اللہ. یعنی جو دوست نہیں ایسا، بلکہ وہ ایسی شفقت پاتے جو وہ اپنے باپ کی زندگی میں بھی باپ سے نہ پاتے تھے. اللہ 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 اللہ. تو واقعی وہ دوست تھے. جی. کیسا دور تھا، کیسے لوگ تھے. اب تو یہاں انتقال کے بعد کوئی پوچھتا نہیں حضور. گھر والوں کو کون پوچھے گا؟ شاید دوست کو بھی اصالہ ثواب کرنا یاد نہ رہتا. انتقال کے بعد تو دور کی بات ہے. دوست اگر اسپتال میں ہوتا ہے، جی جی، اور اگر اس کا مال اگر تھوڑا منفی میں چلا جائے نا، جی، جیسے کچھ عرصے سے اگر اسپتال میں ہے، اب تک تو وہ مالدار ہے، اب یہ خرچہ کرتے 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 جب وہ تھوڑا زیرو ہو گیا، جی، یہ تھوڑا کم ہو گیا، تو اب دوست کو فکر پڑی رہی تھی کہ بھائی آواز آئے گی کیا، اب آواز آئے گی. تو اب جو ہے نا یہ بیچارہ یہیں سے جو بھاگنا شروع ہو جاتا ہے. جی، شاید پتہ بھی نہیں چلتا ہوگا کہ کب مرا اور کب کیا ہوا. اللہ اللہ. تو بہرحال بہتر یہی ہے کہ دوست جو ہے نا متقی ہو، ٹھیک، اور متقی ہونے کے ساتھ ساتھ عالم بھی ہو. واہ. تاکہ اس کے علم سے نفع اٹھایا جائے. ٹھیک. جیسا کہ حضرت سیدنا لقمان حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے بیٹے، علماء کے ساتھ بیٹھ اور ان کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے ملا، کیونکہ دل حکمت کی باتوں سے اس طرح
زندہ ہوتے ہیں جس طرح مردہ زمین موسلادھار بارش سے زندہ ہوتی ہے. کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ. واہ. تو واقعی دوست جو ہے وہ اللہ والا ہونا چاہیے. امیر المؤمنین مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اپنے اشعار میں کہ تمہارا سچا دوست وہ ہے جو تمہارا ساتھ دے اور تمہیں نفع پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو نقصان پہنچائے. اوہ. اور جب تجھے گردش زمانہ پہنچے تو تمہارے معاملات کو درست کرنے کے لیے خود پریشانی اٹھائے. اللہ اللہ. یعنی یہاں جو وہ مفتی صاحب بھی موجود ہے کہ یعنی نفع پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو نقصان پہنچانے سے مراد ذرا یہی ہوگا کہ اپنے لقمے کچھ کم کر دے. جی. ایثار کو لے سکتے ہیں اس میں. جی. ایثار کو، اپنی ضرورت پر اس کی ضرورت کو ترجیح دے دے. بالکل. جی بالکل. کیوں مفتی صاحب؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ ایثار یعنی ایک بڑی صفت میں سے آپ نے جو بیان کیا، ہم دوستوں کی صفات جو گن رہے تھے اس میں سے ایک یہ بھی کہ بھئی دوست ایسا ہو جو ایثار کرنے والا، ایثار کرے. بالکل. بھئی یہاں تو دوست کی نظر جو نا وہ دوست کے مال پہ ہوتی ہے. مال پہ. کہ کوئی ایسا موقع ملے تو میں سے لے لوں، کیونکہ دوستی مال کے لیے ہوئی نا. جی. ہاں اگر اللہ کی رضا کے لیے اگر ہوئی ہوتی، اللہ کی رضا کے لیے یہ معاملہ ہوتا تو کچھ اور بات ہوتی، تو اس کے مال پہ نظر ہی نہ ہوتی. ٹھیک. وہ اس چیز سے بے نیاز ہوتا، مال سے کوئی پرواہ ہی نہ ہوتی. صحیح. بلکہ اپنا مال دینے کی فکر ہوتی کہ یار اس پہ اگر خدا نہ خاصا برا وقت آئے تو میں سے اپنا مال پیش کروں، میں اس کا مددگار بن جاؤں، میں اس کا مددگار بن جاؤں اور ثواب کماؤں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کی رضا حاصل کروں. کیا بات. نہ یہ کہ میں اس کے لقموں پہ نظر رکھوں کہ یہ کب مجھے دیتا ہے یا میں اس کا لقمہ کب چھین لوں. بالکل. جی جی. صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں جب جہاد پر جاتے تو پیچھے جو صحابہ معذور ہوتے تھے، جو جہاد پر نہیں جا سکتے تھے، ان کو اپنے گھروں کی چابیاں دے کر چلے جاتے تھے کہ اس میں سے جو دل چاہے کھا لیں. اللہ اللہ. کیا اور پیچھے والے صحابہ کا کیا حال تھا کہ وہ کھاتے نہیں تھے، یعنی وہ اس چیز کو برا سمجھتے تھے کہ نہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ جو لنگڑے ہیں، جو اس طرح کے افراد ہیں، ان پر حرج نہیں ہے کہ وہ اپنے دوستوں کی اجازت سے ان کے گھروں سے کھا لیں. سبحان اللہ. واہ ماشاء اللہ. اچھا شہزادہ حضور، کچھ اگر آپ اجازت دیں تو آپ سے سوال کر لوں؟ لبیک. آپ نے کبھی دوستی کی ہے؟ یعنی میری کوئی ذاتی دوستیاں تو نہیں ہے. نہیں ہوئی. کیا وجہ ہے؟ امیر سنت کی تربیت ہے یا آپ کا اپنا جو ہے وہ مزاج ہے؟ اصل میں ہمارا جو سلسلہ رہا ہے نا، یعنی جب سے ہوش سنبھالا موسالن میں رہتے تھے، تقریباً شاید جب میں 3 سال کا ہوں گا تو تب 3 یا 4 سال کا کو سو موسالن میں آنا ہوا تھا. تو وہاں جب وہ 10 سال رہے تقریباً 93 تک. تو جب وہ تھوڑا شعور بیدار ہوا، جو باشعور ہوئے، اب یہ تھا کہ مسجد کی آوازیں اذان کی آوازیں آتی تھی تو یہ کہ وہ مسجد جانا ہوتا تھا. اب اگر جو سے موبائل وغیرہ نہیں ہوتے تھے. جی جی. مگر جیسے پھوپھی والدہ پھوپھیاں بھی ساتھ تھی نا، تو ان کا اتنا کنٹرول تھا کہ ہم ڈرتے تھے ان سے. اللہ اللہ. یعنی میں ڈرتا تھا کہ وقت پہ جانا ہے، وقت پہ آنا ہے. اللہ اکبر. تو اگر کبھی دیر ہو جائے تو پوچھ گچھ ہوگی کیوں دیر ہوئی. ٹھیک. تو یوں کنٹرول ہوتا تھا. ماشاء تو اس لیے ایسا موقع ہی نہیں ملا. البتہ یہ ہے کہ جیسے ہفتہ وار جو یوم تعطیل اعتکاف اس میں شرکت ہوتی تھی جمعہ والے دن عصر تا مغرب. اسی طرح درس فیضان سنت جو ہوتا تھا مدنی درس اس میں شرکت ہوتی تھی. تو یہ سارے معاملات ہوتے تھے تو یہ ان کو پتہ ہوتے تھے. ٹھیک. اس کے علاوہ جیسے ایک بار کا مجھے یاد ہے کہ ایک بار مجھے بھوک لگی تو میں کھانا جو نا جلدی سے کھا رہا تھا. اچھا. تو ان کو ایسا محسوس ہوا کہ کیا کہیں جانا ہے کیا؟ تو ہم کو تم کو جانے تو نہیں دیں گے. کسی کو ٹائم دیا ہوا ہے. ہاں مطلب جانے تو نہیں دیں گے. تو میں نے کہا مجھے تو کہیں نہیں جانا. تو کنٹرول یوں تھا. اور واقعی جن اولاد پر کنٹرول ہوتا ہے نا تو وہ اولاد جو نا وہ اچھے ماحول سے وابستہ رہتی ہے. کیونکہ وہ علاقہ بھی ایک اچھا نہیں تھا اخلاق کے اعتبار سے. جی. گالیاں وغیرہ دینا اور یہ وہاں کا یہ تھا معاملہ. تو یوں ہمیں جو نا وہاں گھومنے پھرنے نہیں دیا جاتا تھا. ٹھیک. بالکل بس مسجد سے گھر. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یوں دوستی کا موقع ہی نہیں ملا. البتہ یہ کہ وہاں کچھ اسلامی بھائیوں سے ملاقات جو ہم عمر تھے ان سے ملاقات ہوتی تھی.
وہ بھی مدنی ماحول کے اعتبار سے اور مدنی کاموں اور دیگر جی چیزوں کے لیے ماشاء اللہ سے. اچھا ایک اسے کچھ سوشل میڈیا کے میسیجز ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو وہی پڑھ کے سناتا ہوں آپ کے حوالے سے ہی ہے. ایک اسلامی بھائی ہیں، وہ ایک اسلامی بہن ہے، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ کیا اپنے منسوب کے ساتھ دوستی کر سکتی ہیں؟ نہیں، منسوب کے ساتھ تو دوستی سے مراد منگنی ہے. جی جی. تو جب نکاح ہو جائے تو پھر اس کے بعد ہاں، کیونکہ ورنہ تو شریعت نے منع فرمایا نا. ٹھیک ہے. اچھا ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کو سلام کہہ رہے ہیں وہ. وعلیکہ وعلیہ السلام. آمین. وہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ قسطوں پر پراپرٹی لینے میں جو قسطیں ادا کی جا چکی ہیں کیا ان کی رقم پر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ جو رقم قسطوں میں ادا کی جا چکی ہیں، پراپرٹی میں جو رقم ادا کر چکے ہیں، کیا اس پہ زکوٰۃ ہوگی؟ یہ پوچھ رہے ہیں. نہیں، یہ تو انہوں نے ظاہر ہے کہ ایک چیز خریدی ہے. جی جی. زمین خریدی تو ظاہر ہے کہ انہیں رہائش وغیرہ کے لیے خریدی، اس پہ تو ظاہر زکوٰۃ ہے نہیں. صحیح. کیوں مفتی صاحب؟ جی، جو جگہ یعنی رہائش کے لیے خریدی، جی، یہ رہائش کے لیے نہیں خریدی لیکن بیچنے کے لیے بھی نہیں خریدی تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. جی، نہ بیچنے کے لیے خریدی نہ رہائش کے لیے خریدی. جی صحیح. اچھا ایک اسلامی بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے، والدین کے لیے، سب کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا فرما دیجیے. اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کی بلا حساب بخشش فرمائے. ایک اسلامی بھائی یہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی کو کینسر ہو گیا ہے، منہ کا آپ دعا فرما دیں کہ ان کا کینسر دور ہو جائے. اللہ انہیں شفا عطا فرمائے. آمین. اللہ آج کے دن اس ماہ رمضان کے طفیل اللہم شفا دے، ان کے حال پر رحم فرمائے. اللہم. یہ کینسر کا سبب جی وہ مجھے پان گٹکا یا کیا؟ پان گٹکا ہی ہے. وہ مجھے رات ملے بھی تھے، میرے گھر پہ آئے تھے خود بھی، اور انہوں نے مجھے میسج بھی کیا یہاں پر کہ وہ پان گٹکے کی وجہ سے ہی 4 مہینے قبل پتہ چلا ہے کہ وہ کینسر ہے. اس سے پہلے پتہ نہیں چلا اور اب وہ بیچارے آزمائش میں ہیں. آپ دعا فرما دیں. جو پان گٹکے بیچارے کھاتے ہیں نا، اللہ ان کے حال پر رحم فرمائے. ایک اسلامی بھائی آتے تھے تقریباً 3-4 سال پہلے، یہ بدھ جو ملاقات ہوتی نا سرتا مغرب، جی جی. اس میں وہ آتے تھے، پورا کپڑا وغیرہ باندھ کے آتے تھے. یہاں ان کا غالباً سوراخ وغیرہ تھا. اب تو نظر نہیں آ رہے وہ، تھا ان کو کینسر. اللہ رحم فرمائے. یہ بھی بری دوستی کے جو ہے وہ نقصانات میں سے ایک. آپ یہ مفتی صاحب فرما رہے ہیں، بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پان گٹکا یا سگریٹ کی جو عادت پڑتی ہے وہ دوست کی وجہ سے پڑتی ہے اکثر؟ بالکل. پھر ابھی جو ہے نا وہ بندہ پان گٹکا اس پہ رہتا ہے، پھر سگریٹ سے آگے پھر دیگر چیزوں کی طرف نکل جاتا ہے. جی. تو وہی دوستی، صحبت. ٹھیک. اچھا اب یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی فی الحال جو اموات ہو رہی ہے کینسر والوں کی، ان میں اکثر جو ہے وہ، ہمیں اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں، میں نیو کراچی میں رہتا ہوں، تو ہم نے ابھی 6 مہینے میں دیکھا ہے کہ منہ کے کینسر کی وجہ سے تقریباً 8 افراد کا انتقال ہو گیا، اور وہی پان گٹکوں کی وجہ سے. تو یہ صحبتیں تبدیل نہ ہونے کی وجہ سے یا عادتیں ختم نہ ہونے کی وجہ سے اب یہ گھر والے بھی آزمائش میں بیچارے، اور اولاد بیچاری پریشان، دوست پریشان، گھر والے کہہ کے تھک گئے. تو ایسے افراد کو کس طرح سمجھایا جائے کہ جو ابھی اس نیج پہ تو نہیں پہنچے، کینسر تو نہیں ہوا انہیں، مگر وہ بیچارے بس ابھی بھی لگے ہوئے ہیں. بلکہ ایک کے بارے میں تو مجھے کہا کہ انہوں نے بتایا کہ وہ حج پر تھے تو ان کے منہ میں بس پان ہی رہتا تھا اکثر نا. تو ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کھانا کھاتے ہو بھی نہیں کھاتے ہو؟ بولے نہیں بس پان ہے نا، بس یہی تو زندگی ہے ہماری. ان کے لیے روزہ بڑا دشوار ہوتا ہے. جی بالکل دشوار ہوتا ہے. آج کل اگر روزہ خوروں میں دیکھا جائے تو وہ پان گٹکا کھانے والوں کی جو کثرت ہے وہ روزہ خوروں کی کثرت ان میں زیادہ ہے. اچھا، یعنی روزہ خوری کی ایک وجہ پان گٹکا بھی ہے، کیونکہ وہ کہتے جب تک منہ میں پیک نہیں ہوگی ہمیں جو سکون ہی نہیں ملے گا. جب تک ہم چبائیں گے ہمیں سکون ہی نہیں ملے گا. تو آپ کچھ مدنی پھول عطا فرمائیے. صحبت کی وجہ سے غالباً ہوتا ہے. ان کے لوگ یہی کہ میرے سنت میں جو رسالہ تحریر فرمائے نا، پان گٹکا، جی پان گٹکا اس کا مطالعہ کریں اور ایسوں کے حالات سے عبرت حاصل کریں. اب اگر عبرت حاصل نہیں کرتے تو پھر نصیب. اللہ. اور اس کے نقصانات پر غور کریں کہ ایک تو یہ نقصان، دنیاوی نقصان اگر دیکھا جائے تو ان کا منہ کا جو ہے نا، یہ یعنی منہ میں وہ اجزاء کے جو ذائقہ محسوس کرتے ہیں، جن کے ذریعے ذائقے کی اطلاع ملتی ہے، وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں. جی. اچھا، منہ سن ہو جاتا ہے. ایسے لوگ جو نا الفاظ بھی چبا جاتے ہیں. بعض وقت بولنا کیا چاہتے ہیں نکلتا کیا ہے. بالکل. مخارج ان کے درست نہیں ہوں گے. جیسے نا بات چیت وغیرہ کریں گے تو وہ
परेशान होते रहेंगे। अगर कैंसर ना भी हो तो खाने पीने से बेचारे महरूम होते हैं, सिर्फ लिक्विड चलता है, बिल्कुल जूस बड़ी मुश्किल से उनको उतरता है, वो भी बेचारे बड़ी दर्द से उतारते हैं अंदर। बिल्कुल। अल्लाह रहमत फरमाए, अल्लाह रहम फरमाए, आमीन, करम आमीन। करे। अच्छा, सोहबत के हवाले से हम बात कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, तो अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा वाकया हो कि अच्छी सोहबत का ये असर होता है तो आप तरगीब के लिए सुना दें, आपके तजर्बे में हो या आपने कहीं पढ़ा हो। नबी तो नहीं है, नहीं, वैसे जरा कि वो देखना पड़ेगा। जी जी, दाऊद इस्लामी के मदनी बहार है, उनमें से मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप कुछ मजीद मदनी फूल अता फरमा दे सोहबत के हवाले से, दोस्ती के हवाले से, क्योंकि दोस्ती तो हमारे यहाँ एक ट्रेंड है ना, करते तो हैं दोस्ती हम, यानी दोस्ती के बगैर शायद ही हम ये कहें कि वो कुछ अफराद होते हैं जो बगैर दोस्त के रहते हो। ज़ाती दोस्तियाँ भी होती हैं, दीगर मामलात में भी होती हैं, तो क्या करना क्या चाहिए, कुछ मदनी फूल अता फरमाएं। नहीं, दोस्ती करनी चाहिए अल्लाह की रज़ा के लिए जी, यानी दोस्त ऐसा हो कि अगर वो अगर गुनाह करे ना तो ये दूसरा दोस्त गुनाह ना करे, उससे दोस्ती खत्म करे। अल्लाह अकबर। दोस्त ऐसा होना चाहिए, जैसे पहले लोगों की ऐसी दोस्तियां होती थी ना कि अगर कोई नमाज फजर में ना आए तो पूरी घर पहुंच जाते थे, क्यों नहीं आए, क्या वजह है, खैरियत तो है जी। पहले ऐसी दोस्तियां होती थी। अब दोस्तियां होती हैं सिनेमा अगर कोई ना पहुंचा तो वे क्यों नहीं आए, यह हालात हैं। दोस्ती की जाए अल्लाह की रजा के लिए की जाए और नेक बंदों से की जाए। बिल्कुल, हमारे आलिम के साथ। अच्छा, अब आप फरमा रहे हैं आलिम से दोस्ती करें, तो आलिम साहब तो बसा औकात करीब आने भी नहीं देते, कैसे दोस्ती करेंगे उनसे। नहीं, देखिए आलिम साहब जो है वो कोई हर बिल्कुल जो वो यानी एक होता है ना खुश तबे भी करते हैं उलमा, ऐसा नहीं है। ज़ाहिर है कि उनके भी घर हैं और सारे मामला ज़ाहिर वो भी इसी मुआशरे का हिस्सा है। वो छिछोड़ेपन जो हरकत है ना वो नहीं करेंगे, ठीक है, जो छिछोड़ापन होता है ना वो चीजें नहीं करेंगे। सही, कोई मोबेदार शख्स है ना छिछोड़ापन नहीं करेगा, सही, तो उलमा अल्हम्दुलिल्लाह मोबेदार है, तो वो इन चीजों से बचेंगे। क्या बात, खड़े खड़े नहीं खाएंगे, जी जी, मोटरसाइकिल अगर होगी तो एक व्हील पे नहीं उछालेंगे, वन व्हीलिंग नहीं करेंगे, वन व्हीलिंग नहीं करेंगे, तो ये छिछोरी हरकतें ना ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। सही। बाकी तो ज़ाहिर है कि उलमा है और उलमा की तो शान देखें कि फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने अपने दौरे खिलाफत में फरमाया था कि हमारे बाजार में सिर्फ वही है जो दीन में फ़क़ीह हो। अल्लाह अल्लाह, क्या बात। तो यानी देखें कि कारोबार भी सिर्फ वही करेगा, बाजार में वही आएगा जो दीन में फ़क़ीह हो, जाहिल ना है। ज़ाहिर का उलमा है। अब ये तो ज़ाहिर का अब ऐसे हालात हो गए कि ज़माना जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी ज़माने से दूर हुआ, तो यूं जो है वो फितने जो है वो बढ़े, और अब जो है वो उलमा की कमी है। वो है ना कि कुर्बे क़यामत में इल्म उठता जाएगा, तो इससे मुराद क्या है कि उलमा उठा लिए जाएंगे। ठीक। और उलमा जो है उनकी कदर भी नहीं। सही। अलबत्ता अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मदरी मोहम्मद की बरकत है कि इसके जरिए जो अल्हम्दुलिल्लाह उलमा प्रोडक्शन हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। और कई नौजवान आपको उलमा मिलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और दरस निज़ामी करने के ख्वाहिशमंद मिलेंगे, माशाअल्लाह, आलिम बनने के ख्वाहिशमंद मिलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ाती मुताले वाले मिलेंगे। अगर बिलफर्ज उन्होंने दरस निज़ामी अगर नहीं किया तब भी उनका ज़ाती मुताला मिलेगा, क्योंकि दरस निज़ामी ज़रूरी नहीं है कि बंदा दरस निज़ामी करके ही आलिम बने, ये तो ज़रूरी है नहीं। जी जी, मुताला करते करते भी आलिम बन सकता है। ठीक। अच्छा, यहाँ क्या ही बेहतर होगा, क्योंकि जामियातुल मदीना में मुल्क व बैनुल मुल्क दाखिले भी जा रहे हैं, जारी है लिल बनात और लिल बनीन में। आप अगर दावत भी दे दें इस्लामी भाई और इस्लामी बहनों को कि खुद भी या अपने बच्चों के दाखिले करवाएं तो बहुत ही बेहतर होगा। बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। ये तालीम साल जो है वो शुरू होगा शव्वालुल मुकर्रम में। जी, 5 शव्वाल से शुरू हो रहा है। 5 शव्वालुल मुकर्रम से जो वो तालीमी साल शुरू होगा। तो मैं इस्लामी भाइयों से और इस्लामी बहनों से यही अर्ज करूंगा कि फौरी तौर पे इस पे आगे बढ़ें और इसकी अहमियत को पहले समझें कि आलिम आलिम होता है कि कल बरोज़ हाफिज है वो 10 ऐसे अफराद की शफाअत कराएगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका था, जबकि आलिम ला तादाद जितनों की चाहे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आलिम की फजीलत, तो आलिम ही इंसान है। वाह। कि अच्छा, तीसरा ये कि दुनियावी तौर पे अगर देखा जाए तो दुनियावी तालीम वाला
آپ کو خودکشی کرتا ہوا ملے گا. تاجر مالدار شخص خودکشی کرتا ہوا ملے گا, اس کی آپ کو خبر ملے گی. بڑا افسر ہوگا, اس کی خبر ملے گی. یہاں تک کہ صدر اور وزیر اعظم تک کی بھی اطلاعات ہیں کہ انہوں نے بھی خودکشیاں کی ہیں. اچھا, ایسے سے ارباب اقتدار نے, دنیا بھر کی میں بات کر رہا ہوں, کہ ایسے تو واقعات ہوئے ہیں. مگر اب تاریخ اٹھائیں, کوئی عالم آپ کو نہیں ملے گا. واہ کیا بات, جس نے سبحان خودکشی کیا. اللہ سبحان اللہ, کیا بات, عالم ہے. سبحان اللہ. اچھا مزے کی بات یہ کہ جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے نا, تو جو عالم ہوتا ہے نا, اسے دماغ نہیں سٹ جاتا. اللہ اللہ, کیا بات. دیکھیں یہ بھی اس کو فائدہ ہے کہ علم کی ایک برکت ہے. یہ تو دنیا میں فوائد ہیں. جی جی, اخروی انعامات کیا کیا ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اچھا آپ نے فرمایا کہ عالم ہی انسان ہے. لوگ اس جملے سے چڑھتے ہیں یار کہ ہم انسان نہیں ہیں کیا. آپ بولتے عالم ہی انسان ہے. ہم نے ایک مرتبہ جو ہے وہ دعوت نام پہ چھپوائے تھے جامعۃ المدینہ کے داخلوں کے حوالے سے. اس پہ یہ لکھا تھا جملہ نا کہ بزرگوں کا قول ہے کہ عالم ہی انسان ہے. تو بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ اعتراض کیا کہ یار ہم انسان نہیں کیا, اور علماء کو انسان کہہ رہے ہو تو ہم کون ہیں پھر. آپ کیا فرماتے ہیں؟ اب ظاہر جب بزرگوں نے جو فرمایا ہے عالم ہی دوست, میں کون ہوتا ہوں بولنے والا. انہوں نے دیکھ کے فرمایا نا. اب ظاہر جب انہوں نے فرمایا تو اس وقت جو ہے وہ یہ موٹر سائیکل اور یہ چیزیں نہیں تھی. کبھی کسی عالم کو دیکھا ون ویلنگ کرتے ہوئے؟ کیا کسی عالم کو دیکھا ہے کہ چوک پہ بیٹھے سگریٹ پی رہا ہو؟ نہیں دیکھا نا. کیا کبھی عالم کو دیکھا ہے کہ پان اگر کھایا بھی, پان کھانا جائز ہے, جی جی, یہ پان کی پیک جو نا یہ بیچ سڑک پہ پھینکے, کبھی دیکھا عالم کو؟ کیا کبھی عالم کو دیکھے کہ چنگم اگر کھایا, ببل جو ہوتی ہے وہ اگر کھائی تو اس کو یوں ہی راستے میں تھوک دی؟ صحیح. کیا کبھی عالم کو دیکھے کہ اگر مونگ پھلی وغیرہ کوئی سی چیز اگر کوئی کھائی تو چلتے چلتے کھا رہا ہو اور پھر کچرا جو نا سارا راستے میں کرتا جا رہا ہوں؟ دیکھا ہے کبھی؟ یہ کبھی نہیں ملے گا عالم اس طرح کی حرکتیں کرتا ہوا. صحیح. عالم انسان ہے کہ جو نا ایک اصول و ضوابط کے مطابق چلے گا, اخلاقیات کے مطابق چلے گا. جو علم کی ایک اپنی برکت ہے نا, علم کی ایک شان ہے. الحمدللہ الحمدللہ. کیا علم ہے تو علم کی وجہ سے جو نا بندہ بن جاتا ہے, انسان بن جاتا ہے. سبحان اللہ. اس کا کوئی کمال نہیں تو علم کی برکت ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یعنی علم انسان کو حقیقت میں انسان بنا دیتا ہے. بالکل, کہ انسانیت کیا ہے, کس طرح رب کی اطاعت کرنی ہے, کس طرح شریعت پر عمل کرنا ہے, لوگوں کے حقوق ادا کرنا ہے, یہ علم جو ہے علم سکھاتا ہے. سبحان اللہ. ورنہ ظاہر ہے کہ جن کو یہ اعتراض ہوتا ہے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ بس انسان کا معنی ہے بس وہ ہاتھ سے کھانا, جی, اور دونوں ہاتھوں سے کھانا. یوں سمجھے کہ کھانے کے لیے جو کچن کی طرف چلے جانا اور کمانا, دھندا کرنا, بس یہی ہے. جی جی, انسان. صحیح. اچھا صحبت کے حوالے سے جو ہمارا مدنی پھول چل رہے تھے تو ہمارے غلام محی الدین بھائی ایک واقعہ سنانا چاہ رہے ہیں اچھی یا بری صحبت کے حوالے سے, اگر آپ اجازت دیں تو مرحبا, واقعہ سنتے ہیں. جی بالکل. غلام محی الدین. جی, مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مثنوی شریف میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ احمق کو دوست نہ بناؤ. تو یہ ایک سبق بھی ہے کہ کسی بے وقوف کو دوست نہ بنایا جائے, لیکن پھر اس سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم کتنے وہ قابل ہیں کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ یہ بے وقوف ہے. بے وقوف کی پہچان بھی تو ہونا, کوئی پہچان بھی ہونی چاہیے. تو ہوتے نہیں ہیں, جی, پتہ چل جائے گا یہ بے وقوف ہے. بہرحال آپ نے ایک واقعہ بڑا اچھا ذکر کیا اور بڑا اچھا درس دیا اس سے کہ ایک مینڈک اور ایک چوہے کی دوستی ہو گئی. یعنی مینڈک اور چوہا ان دونوں نے آپس میں دوستی کی, دونوں آپس میں ملتے باتیں کرتے دیر تک, اور جب جدا ہوتے تو دونوں کو ایک دوسرے کی یاد آتی. اچھا. تو اب ان دونوں نے آپس میں یہ کہا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا, یہاں سے میں جاتا ہوں تمہارے پاس سے تو تمہاری یاد آتی ہے. تو اس طرح انہوں نے ایک المختصر یہ کہ مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ دونوں ایک ہاتھ میں ہم رسی باندھتے ہیں, تمہیں یاد آئے تم کھینچنا, میں یاد آؤں گا تو تم کھینچ لینا. تو اس طرح جو ہے جب بھی ہمیں ضرورت پڑے گی ایک دوسرے سے ہم ملاقات کرنے آ جائیں گے. اور انہوں نے ایک جگہ متعین کر لی کہ یہاں پر ہم ملیں گے. ٹھیک ہے. تو اب یہ ایک احمقانہ کام تھا اور یہ احمقانہ دوستی تھی کہ چوہے اور مینڈک کا کیا جوڑ ہے. جی, وہ پانی میں رہتا, وہ خشکی میں رہتا, وہ کوئی کہاں وہ کوئی کہاں. تو بہرحال دوستی ہو گئی. اب دونوں نے رسی باندھ لی اپنے ہاتھوں میں, اور جناب اگر اس کو کچھ کام ہوتا یا اس کو یاد آتی تو وہ رسی کھینچتا, وہ آ جاتا. بیل بجاتے وہ رسی کھینچتا تھا. مسکال ہو گئی نا ایک طرح سے. مسکال, صحیح فرمایا. اسی طرح اگر چوہے کو یاد آتا تو وہ مینڈک کو مسکال دیتا, مطلب وہ رسی کھینچتا. بہرحال
یہ معمول ان کا شب و روز جاری تھا اور اسی طرح دن گزر رہے تھے اور حسب معمول یہ ایک دوسرے کو بلاتے رہے. ایک دن چیل کا گزر ہوا اوپر سے. ٹھیک. اس نے چوہے کو بھی دیکھا, مینڈک کو بھی دیکھا جی. کہ یہ کیا کر رہے ہیں, آ رہے ہیں, مل رہے ہیں, پھر چلے جاتے ہیں. جی. اور درمیان میں رسی بنی ہوئی ہے. تو پہلے وہ چوہے کے پیچھے گئی, چوہا بل میں گھس گیا. وہ مینڈک کے پیچھے گئی تو مینڈک اپنا پانی میں چلا گیا. رسی سامنے موجود تھی, اس نے رسی کو اٹھا لیا, رسی کو چونچ میں دبایا اور آسمان کی طرف بلند ہونے لگی. اب جب رسی کو کھینچا تو چوہا بھی کھینچا, مینڈک بھی کھینچا. مینڈک نے بولا چوہے کو آج بہت ضروری کام ہے. ادھر سے چوہا کھینچا تو اس نے بولا مینڈک کو ضروری کام ہے. بہرحال دونوں کھینچے اور دونوں جب زمین سے اٹھے تو دیکھا کہ اوپر چیل ہے. چیل اوپر لے کر ان کو گئی اور ان کو چھوڑا تو وہ زمین پر آئے اور وہ تہس نہس ہو گئے. ان کا جو ہے کام بالکل ختم ہو گیا. تو اب یہاں پر آپ نے یہ درس دیا ہے کہ انسان کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے کو دوست بنائے کہ جو اس کو مصیبت کے وقت کام آئے. ایسے کو دوست نہ بنائے جو اس کو الٹا مصیبت میں پھنسا دے اور مصیبت کے دانے پہ بالکل کھڑا کر دے اس کو. اور آج کل یہی ہوتا ہے کہ برے دوستوں کی وجہ سے انسان, ابھی آپ نے جیسے کینسر کا بتایا, کتنی بڑی مصیبت ہے. گھر والوں کا یوں سمجھے کہ حال برا ہو جاتا ہے. اگر اس کے بچے چھوٹے چھوٹے تو اس کے کیا گزرے گی ان کے گھر والوں پر. اور آج کل اگر ایسا دیکھا جائے جو ایسے برے دوست ہوتے ہیں, شہزادہ حضور بھی تشریف فرمائیں, کہ جو کرائم میں جو اگر مبتلا ہوں تو ان کی وجہ سے ایک اچھا خاصا آدمی بھی جو ہے وہ بدنام ہو جاتا ہے اور وہ جیل میں چلا جاتا ہے, پولیس کے ہتھے چڑھ جاتا ہے, گھر والے الگ پریشان ہوتے ہیں. تو اگر دوست معاذ اللہ چوری کرنے والا ہے یا ڈاکہ ڈالنے والا ہے یا معاذ اللہ ٹارگیٹ کلر ہے یا کسی کو نقصان پہنچانے والا ہے اور اس کی ایف آئی آر وغیرہ کٹی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے تفتیش کے لیے سب سے پہلے دوست کو اٹھایا جاتا ہے کہ بھئی تو دوست ہوگا تو دوست کو پکڑا جائے گا, یار اس کو پکڑ لو, یہ ہمیں ملا دے گا اس سے. بالکل وہی والا ہو گیا چوہے اور مینڈک والا کہ اس نے ملا دیا اس کو. تو اس لیے اچھوں سے دوستی کی جائے تاکہ وہ ہمیں اچھے مقام پر لے جائے, بروں کی طرف نہ لے جائے. تو کچھ سوالات ہیں وہ عرض کر دیتا ہوں. یہ ایک اسلامی بھائی میاں والی سے سوال کر رہے ہیں آپ سے کہ آپ نے ہاتھ میں یہ پہنے ہوئے دستان, اس کی کیا وجہ؟ بس وہ مجھے پسینہ وغیرہ آتا ہے جی, ویسے دستانے پہننے پڑتے ہیں. جب ابھی آیا تھا تو میں نے دستانے اتار دیے, پسینہ رکا. ابھی جب امام شریف جب باندھ رہا تھا اوپر تو اس شروع میں تو دستانے تھے, پھر پسینہ جب رکا اتار دیے. پھر جب یہاں آیا تو دستانے اتار دیے, وہ پھر پسینہ شروع ہو گیا تو دوبارہ پہن لیے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. ایک اسلامی بھائی کہہ رہے ہیں شہزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میرے لیے دعا فرما دیں کہ اسلامی بہن ہے کہ مجھے دیندار شوہر مل جائے اور بے حساب اللہ تبارک تعالیٰ میری بخشش فرما دیں. اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے کہ نصیب اچھے کرے. آمین آمین. جزاک اللہ خیرہ. آپ نے ہمیں سلسلے میں وقت عطا فرمایا, اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے, آپ کے درجات بلند فرمائے. آپ اگر مدنی چینل کے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں, کیونکہ آج 28واں روزہ ہو گیا ہے اور بعض ممالک میں 29واں روزہ ہے, تو ممکن ہے کہ کل پاکستان میں اتوار کو چاند نظر آ جائے, تو رمضان, غم رمضان یا عید کے حوالے سے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں تو ارشاد فرمائیں. میں بھی جو نا وہ ایک اور دوست ہے, اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. جی جی بالکل ارشاد فرمائیں. کہ اصل دوست, وفادار دوست اور قبر میں آنے والا دوست, وہ بھی ایک دوست ہے. اللہ اللہ. اور یہ دوست ہے نیک عمل. واہ. کہ اس سے اگر دوستی کریں گے نا تو دنیا اور آخرت دونوں میں بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. کیونکہ ہمیں دوستی ظاہر کہ نیک عمل ہوں گے تو وہ قبر میں ذرا وہ اچھی صورت میں آئے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اللہ ہمیں غم رمضان آمین نصیب فرمائے. آمین. وہ یہ ایسا پیارا مہمان اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے کہ جس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے, اور کتنے گناہ گاروں کی اس میں بخشش ہوئی, کتنوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ ملا. اللہ کرم کرے, اللہ خیر فرمائے. عید کیسے گزارے ہو؟ اور جو یہاں باب المدینہ میں یا اور پاکستان میں جہاں کہیں بھی ہے, جی جی, تو وہ کل عصر تا مغرب یعنی 29 عصر تا مغرب جو ہے وہ الوداع ماہ رمضان کے سلسلے میں جو ہے وہ ضرور تشریف لیں. اور عید کیسے گزاریں؟ عید مدنی چینل کے ساتھ گزاریں. کیا بات ہے, گھر میں رہ کر سب سے بہتر طریقہ. سبحان اللہ, کیا بات. عید کی نماز پڑھیں گے جی جی مسجد یا عیدگاہ میں جا کے, عیدگاہ میں جا کے, باقی جو نا پھر گھر آ جائیں.
اور مدنی چینل پر ساتھ اور رہیں۔ مدنی چینل کے ساتھ عید گزاریں، ماشاء سب سے بہتر طریقہ یہ کیا ہے۔ عید کے دن جو حالات ہوتے ہیں بہت خراب ہوتے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے۔ آمین۔ جیسے گویا کہ شیطان جو 30 دن یا 29 دن قید رہا نا، تو یہ ساری کسر نکالتا ہے، گویا کہ بھپرا ہوا آتا ہے۔ بالکل بپھرا ہوا ہوتا ہے۔ وہ تو عید کا دن کا انتظار بھی نہیں کرتا، وہ تو بس وہ جو حالات تبدیل ہیں تو بس وہ غروب آفتاب ہوا، چاند نظر آیا اور شروع ہو جاتے ہیں معاملہ۔ جی جی جی۔ اگر آپ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد الوداع کے چند اشعار اپنی آواز میں پڑھ دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں انشاءاللہ کلام تلاش رہا ہوں۔ جی جی، جب تک راشد بھائی کو مدنی پھول دینا چاہ رہے ہیں۔ لبیک راشد بھائی۔ مرحبا۔ اچھی اور بری صحبت کے حوالے سے بزرگان دین کے بڑے اس حوالے سے جو فرامین ہیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، چند احادیث طیبات جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اچھی اور بری صحبت کے حوالے سے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تو اپنے بھائی میں 3 خصلتیں دیکھے تو اس سے امید رکھ، وہ 3 چیزیں یہ ہیں: شرم و حیا، اللہ، امانت اور سچائی۔ کیا بات۔ اور جب تو ان 3 چیزوں کو نہ دیکھے تو اس سے امید نہ رکھ۔ اوہ، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے کہ تیرا ساتھی نہ ہو مگر مومن، اللہ اللہ، اور تیرا کھانا نہ کھائے مگر متقی اور پرہیزگار۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اسی طرح شعب الایمان کی حدیث پاک ہے، فرمایا تنہائی برے ساتھی سے بہتر ہے اور اچھا ساتھی تنہائی سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھی بات خاموشی سے بہتر ہے اور خاموشی بری بات بولنے سے بہتر ہے۔ ماشاء اللہ۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، فرمایا بہت سے جاہل عابد ہیں اور بہت سے فاجر یعنی گناہگار عالم ہیں، پس تم جاہل عابدوں اور فاجر عالموں سے بچو۔ ٹھیک۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، تو برے ساتھی سے بچ کیونکہ تو اسی کے ساتھ پہچانا جائے گا۔ واہ۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ تو برے ساتھی سے بچ کیونکہ وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے، اللہ، اس کی محبت تجھے فائدہ نہیں پہنچائے گی استغفر۔ اور وہ اپنا عہد تجھ سے وفا نہیں کرے گا۔ تو یہاں پر جو احادیث میں بیان کیا گیا کہ اگر دوست بنانا تو علم بھی دیکھو اور عمل بھی دیکھو، عمل بھی دیکھو تاکہ تمہارے علم و عمل میں اضافہ ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، صحبت دوستی کے معیار کے حوالے سے مدنی پھول حاصل کیے، شہزادہ عطار کی بھی زیارت ہوئی، آپ نے بھی ہمیں مدنی پھول دیے۔ اب شہزادہ عطار انشاءاللہ الوداع کے کلام کے کچھ اشعار پڑھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ جی حضور۔ یہ مجھے اس پہ جو ہے ایک حدیث پاک یاد آ گئی، سبحان اللہ، المرء علی دین خلیلہ کیا بات۔ فلینظر احدکم من یخالل، یعنی انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جی، لہذا تم میں سے ہر کوئی دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہوا جاتا ہے رخصت ماہ رمضان، یا رسول اللہ، رہب چند گھڑیوں کا یہ مہمان، یا رسول اللہ، ہوا جاتا ہے رخصت ماہ رمضان، یا رسول اللہ، رہب چند گھڑیوں کا یہ مہمان، یا رسول اللہ،
خوشی کی لہر دوڑی ہر طرف رمضان جب آیا، خوشی کی لہر دوڑی ہر طرف رمضان جب آیا ہے، اب رنجیدہ رنجیدہ مسلمان یا رسول اللہ ہے، اب رنجیدہ رنجیدہ مسلمان یا رسول اللہ۔ ریاضت کچھ نہ کی ہم نے، عبادت کچھ نہ کی ہم نے، ریاضت کچھ نہ کی ہم نے، عبادت کچھ نہ کی ہم نے، ہر گھڑی مشغول عصیان یا رسول اللہ، رہے بس ہر گھڑی مشغول عصیان یا رسول اللہ، میں ہائے جی چراتا ہی رہا رب کی عبادت سے، گزارا غفلتوں میں سارا رمضان یا رسول اللہ، میں سوتا رہ گیا غفلت کی چادر تان کر افسوس، میں سوتا رہ گیا غفلت کی چادر تان کر افسوس، خدا را میری بخشش کا ہو سامان یا رسول اللہ، خدا را میری بخشش کا ہو سامان یا رسول اللہ، خدا کے نیک بندے نیکیوں میں لگ گئے، لیکن خدا کے نیک بندے نیکیوں میں لگ گئے، لیکن گناہ کرتا رہا عطار نادان یا رسول اللہ، گناہ کرتا رہا بدکار نادان یا رسول اللہ۔ جزاک اللہ خیرہ، آمین۔ حضور یہاں پر ہمارے ساتھ جو اسلامی بھائی تشریف فرمائے، راشد نور مدنی، شہزاد بھائی، تعویذہ دتاریہ والے، عدنان مدنی، نعت خواہ غلام محی الدین بھائی، اور ہمارے مفتی کفیل صاحب اور
مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے، ہمیں جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے، آپ دعا فرما دیجیے۔ جہنم سے آزادی کا پروانہ آتا۔ آمین آمین آمین۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے، آپ کے صدقے ہمیں بھی برکت عطا فرمائے، ہمارے دین و دنیا کو بہتر بنائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ صبح رمضان سے آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے اور ایک نئے موضوع کے ساتھ مدنی پھول حاصل کریں گے۔ جب تک مدنی چینل کی دیگر نشریات دیکھتے رہیے اور رمضان مبارک کی برکتیں حاصل کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی